السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جب بھی عمران خان سے ملاقات ہونا ہوتی ہے بہنوں کی، اڈیالہ کے باہر اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹ یہ ڈرامہ شروع کر دیتے ہیں، پھر وہ پولیس والے ہوں، وہ اندر سے کرنل صاحب کا حکم ہو، جو بھی ہو، یہ ذرا سنیں۔ آپ بھی آرام سے بات کریں، کیسے بغور کیا کریں گے؟ عمران خان کون بچائے گا پاکستان؟ کون بچائے گا پاکستان؟ جی ایک سمپل ملاقات ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی یہ کیسی چھوئی موئی قسم کی اسٹیبلشمنٹ ہے کہ چلو یار عمران خان دے دیتے ہیں سخت بیان، مان لو بڑا سخت بیان دیتے ہیں، تو کیسی چھوئی موئی اسٹیبلشمنٹ ہے جس کے دعوے تو یہ ہیں کہ ہم نے بھارت کو جنگ ہرا دی، وہ چند الفاظ سے ڈرتے ہیں۔ ہر منگل ہر جمعرات کو یہی سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے، مارا ماری لگی ہوتی ہے اڈیالہ کے باہر، پورے ملک کو انہوں نے مذاق بنا کر رکھ دیا۔ اوپر سے مریم کے ڈرامے چیک کریں، اس کی تصاویر اب مساجد کے اندر لگائی جا رہی ہیں، اور لگانے والا کون ہے؟ ڈپٹی کمشنر منڈی بہاؤالدین۔ نیچے سے پالش کا ایک ایسا نظام چل رہا ہے، اور یہ تب چلتا ہے جب اوپر پالش ہو رہی ہو۔ سب سے پہلے پرائم منسٹر بادشاہ سلامت کی پالش کرتا ہے، اس کے نیچے والے اس کی پالش کرتے ہیں، اس کے نیچے والے اس کی، اور یہ سلسلہ چلتا ہی چلا جا رہا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ کسی عزت دار ملک میں اس طرح کی حرکتیں ہوتی ہیں؟ جانوروں کو چارہ دیا جا رہا ہے، وہاں پہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مریم کی تصاویر لگاؤ، تو ڈپٹی کمشنر باقاعدہ اپنے حکم سے تصویریں لگا رہے ہیں مریم کی کہ جانوروں کا جو چارہ ہے نا، یہ بھی مریم لے کر آئی ہے۔ تو یہ چل رہا ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک طرف بہنیں اپنے بھائی سے ملنا چاہتی ہیں، اس کے ساتھ یہ سلوک ہے کہ پولیس انہیں روکتی ہے، جانے نہیں دیتی، ملاقات نہیں ہونے دیتی، وہ گرمی میں پورا دن بیٹھ کے یا تو چلی جاتی ہیں، یا اگر ملاقات ہونے دی جائے تو بڑی مشکل سے ہوتی ہے۔ دوسری طرف جو چور اچکے ڈاکو ہیں، ان کی تصویریں سرکاری افسران مساجد میں لگا رہے ہیں۔ کیا اتنا برا وقت کبھی آنا تھا پاکستان پر؟ آپ نے سوچا تھا؟ جن کو جیلوں میں ہونا چاہیے تھا ان کی تصویریں مساجد میں لگ رہی ہیں۔ یہ سوچیں، مسجد اللہ کا گھر ہوتا ہے، تو مساجد میں تصویریں لگ رہی ہیں ان لوگوں کی جو چور اچکے لٹیرے ہیں، جن کو بدترین جیلوں میں ہونا چاہیے تھا، جن سے ساری لوٹی ہوئی دولت برآمد ہونی چاہیے تھی، جن کی ساری پراپرٹی ضبط ہونی چاہیے تھی، اور جو اس ملک کو اٹھانا چاہتا ہے، جو اس ملک کی غیرت حمیت کا نام ہے، اس شخص کو جیل میں ڈالا ہوا ہے، اور اس کی بہنوں کو بھی ملنے نہیں دیتے اس سے۔ تو یہ اس وقت ایک نظام ہے۔ دوسری طرف ناظرین کرام، مشن چین چل رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ جنرل صاحب نے کھڑے ہو کر کہا تھا برسلز میں کہ ہم ماسٹر ہو گئے ہیں، اور ہمیں اب پتہ چل گیا کہ بیلنس کیسے کرنا ہے امریکہ اور چائنا کے درمیان۔ تو یہ ایک بیلنسنگ دورہ تھا، بڑا پاورفل دورہ بنانے کی اس کو کوشش کی جا رہی ہے کہ پکچرز ایسی ہیں کہ فیلڈ مارشل بھی کھڑا ہے، ساتھ اس کے ایک چھوٹا سا، ویسے تصاویر بولتی ہیں، چین کا پریزیڈنٹ تقریباً علیحدہ سے کھڑا ہے، شہباز چین کے پریزیڈنٹ کے قریب ہونے کی بجائے فیلڈ مارشل کے ساتھ چپکا ہوا ہے۔ باقی تو چھوڑیں کہ یہ وہاں کیا کرنے گئے ہوئے ہیں اور ان پکچر سے کیا میسیج دے رہے ہیں۔ جو تصاویر جاری ہیں، ایک ایسا پالش کا نظام ہے جو نظر آ رہا ہے۔ پھر یہ ایک بیلنسنگ ایکٹ کی کوشش ہو رہی ہے، کیونکہ انڈیا ان روڈز کر رہا ہے، تو یہ بھاگے گئے ہیں کہ یہ مودی کدھر چین کے قریب ہو رہا ہے۔ ان کو مصیبت پڑ گئی ہے، کیونکہ یہ سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ چین کی مدد کے بغیر جس طرح بھارت پاکستان پر چڑھ دوڑا تھا، پاکستان کو بڑی مشکلات ہونی تھی۔ چینی ٹیکنالوجی اور پاکستانی پائلٹس نے کی مہارت نے کام کیا ہے، جو ہم نے پہلے دن ان کے جہاز گرائے، اس کے بعد بھی اگر ہم نے کوئی S-400 کی بیٹری کو نقصان پہنچایا یا قریب اس کے کوئی میزائل مارے، تو وہ بھی چینی ٹیکنالوجی ہے۔ JF-17 تھنڈر، اس میں میزائل چائنیز لگا ہوا تھا۔ تو پاکستان کو تھوڑی سی پریشانی لاحق ہو گئی ہے کہ یہ مودی کدھر جا کے ان کی ساری باتیں مان رہا ہے، شی جن پنگ کی، یہ ہو کیا رہا ہے؟ تو اس لیے بھاگے پہنچے ہیں۔ بیلنسنگ ایکٹ بھی کرنا ہے، کیونکہ امریکہ دورے کر کے آئے ہیں، لنچ کیا ہوا ہے، تو پھر ادھر بھی حاضری دینی پڑتی ہے۔ چین یہ اچھی طرح جانتا ہے کہ امریکہ کی ایک ہی ڈیمانڈ ہے پاکستان سے کہ چین سے دوری اختیار کرو۔ ظاہر ہے چین کو ری ایشورنس چاہیے ہوتی ہے کہ ہم دوری اختیار نہیں کرنے والے، تو وہ ری ایشورنس بھی کروانی ضروری ہے، ورنہ دیکھیں SCO سمٹ میں پرائم منسٹر کا جانا کافی ہے۔ کب ہوا ہے کہ آرمی چیف بھی SCO سمٹ میں پہنچے ہوئے ہوں؟ کبھی یہ سنا ہے آپ نے؟ اصل میں کچھ ایکسپلینیشنز دینی ہے چائنا میں،
بتانا ہے کہ ہاں بھائی لنچ کھایا تھا تو کیا کھایا تھا، جو باتیں کی تھی اس میں چین کے حوالے سے کیا بات ہوئی، کیا ساری مان کے آ گیا ہوں، یا چین کے حوالے سے تھوڑا سا کوئی سٹینڈ بھی لیا ہے پاکستان نے۔ دیکھیں چین نے پاکستان کی مدد، پاکستان کی محبت میں نہیں کی، یہ یاد رکھیے گا۔ پاکستان چین کے لیے دفاع کی ایک دیوار ہے، پاکستان اس خطے میں چین کے دفاع کے لیے ایک دیوار کا کام کرتا ہے، ورنہ امریکی اثر و رسوخ اور بھارتی اثر و رسوخ مل کے چین کے لیے بڑے مسائل کریٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے چین جو ہماری مدد کرتا ہے وہ چین کی اپنی ضرورت ہے، پاکستان کو تو ضرورت ہے ہی ہے، یہ چین کی ضرورت بھی ہے۔ تو جب یہ اسے یقین دہانی کروانے جا رہے ہیں تو خالی باتوں سے تو بات نہیں بنتی۔ گراؤنڈ پہ چین کہتا ہے کہ ہمارے ورکرز ہیں، ان کو نشانے باندھ کے دہشت گرد مارتے ہیں، آپ کچھ بھی نہیں کرتے، جبکہ اگر امریکی ورکرز یہاں ہوں تو انہیں کچھ نہیں ہوتا۔ ویسے میں نے ایک بات نوٹ کی ہے، امریکی این جی اوز بھی یہاں کام کرتی ہیں، دنیا میں سب سے بڑا سفارت خانہ امریکہ نے یہاں بنایا ہوا ہے، جس کا مطلب ہے کہ ورکرز بھی سب سے زیادہ یہاں ہوں گے، سی آئی اے ہوگا، بلیک واٹر ہوگا، ساری ایجنسیز ہوں گی۔ کتنی بار آپ نے سنا ہے کہ امریکی مفادات کو دہشت گردوں نے نقصان پہنچایا۔ اب دہشت گرد بھی سیانے ہیں، امریکہ کا حکم ہے کہ چین سے دوری اختیار کرو، اور دہشت گرد اتنے سیانے ہیں کہ چینی انجینئرز پر ہی حملہ کرتے ہیں ہمیشہ، اور اسٹیبلشمنٹ جا کے امریکہ کو کہتی ہے جو حکم میرے آقا۔ تو جب آپ ڈاٹ کنیکٹنگ کریں گے تو آپ کو سارا کھیل سمجھ آ جائے گا۔ ایک خبر ہے، جب میں نے یہ کلپ سنا تو میں حیران ہوا اور بہت زیادہ پریشان بھی ہوا ہوں کہ کیا واقعی یہ بات کی گئی ہے، یہ ذرا سنیں۔ بتائیے گا، آپ نے لاہور میں ایک بیان بھی دیا تھا، تو کب تک رہائی ممکن ہے اور اب 41 دن مزید ہے کیسے؟ دیکھیں عمران خان صاحب کی رہائی، دیکھیں دو طرح کی عمران خان کی رہائی میں جو رکاوٹیں ہیں دو ہیں۔ ایک رکاوٹ ہے کہ ملک میں قانون نہیں ہے، آئین ہی نہیں ہے، تو وہ ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ جب قانون فعال ہو جائے گا ملک کے اندر تو خان صاحب رہا ہو جائیں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ خان صاحب کا جو ہے اس وقت جو مسئلہ چل رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، وہ مسئلہ حل ہو جائے۔ وہ خان صاحب نے خود ہی کرنا ہے، ظاہری بات ہے، میرے پاس تو اختیار اس کا ہے نہیں۔ تو باقی خان صاحب جنگ لڑ رہے ہیں، قوم کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور جو حالات ہیں آپ کے سامنے ہیں، اور بس یہی ہے کہ ہم تو کھڑے ہیں اپنے نظریے کے ساتھ اس وقت تک جب تک ہمیں اپنا مقصد حاصل نہیں ہوتا۔ اتنی لمبی سے بات کی بات ہے بتاؤں میں۔ جی، گنڈا پور نے آج سے 50 دن پہلے کہا تھا کہ 90 دن کے اندر عمران خان کو رہا نہ کروا سکے تو سیاست چھوڑ دیں گے۔ اب وہ کہتے ہیں میرے پاس اختیار ہی کوئی نہیں ہے، عمران خان کا اسٹیبلشمنٹ سے مسئلہ بنا ہوا ہے تو وہ تو عمران خان خود ہی حل کر سکتے ہیں۔ ہینڈز اپ کر دیا، مطلب عمران خان کا کچھ زمینوں کا تنازع اسٹیبلشمنٹ سے چل رہا تھا جو ذاتی ہے، تو اب ایک سیاسی ورکر کی طرف سے جس پہ عمران خان نے اتنا اعتماد کیا، یہ کہنا کہ یہ تو عمران خان کا اسٹیبلشمنٹ سے مسئلہ چل رہا ہے، میں تو کچھ نہیں کر سکتا، وہ تو عمران خان کو خود جو ہے وہ کرنا پڑے گا۔ تو آپ خود سوچیں کہ کس لیول کی نچلا پن ہے، بجائے اس کے کہ کہیں کہ ہم احتجاج کریں گے، ہم فیصلے کروائیں گے، ہم سڑکوں پہ فیصلے کروائیں گے۔ یہاں سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ادھر کہانی پار ہو چکی ہے۔ گنڈا پور کا فیصلہ تو اب خان نے کرنا ہی کرنا ہے، اور شاید انہیں اب کرنا ہی پڑے گا، لیکن اب یہ سمجھنا مشکل نہیں ہے جب 2024 کا الیکشن چوری ہوا تو اسٹیبلشمنٹ کیوں اتنی آسانی سے فارم 47 بنانے میں کامیاب ہوئی، کیونکہ عمران خان کی پارٹی کے اندر کے لوگوں نے غداری کی۔ اگر یہ غداری نہ ہوتی، اگر اسی ٹائم احتجاج کی کال دے دی جاتی، عوام بڑے جذبے میں تھی، بتاتے کہ الیکشن چوری نہیں ہونے دینا، بلکہ الیکشن کی رات کوئی کال دے دی جاتی اور کہا جاتا کہ ہم سڑکوں پہ رہیں گے، مارو گرفتار کر لو جو مرضی کرو، اس ٹائم اتنا طوفان مچا ہوا تھا، عالمی پریشر بھی آ جانا تھا۔ الیکشن کے دنوں میں مارا ماری اتنی آسان نہیں تھی، خاص طور پر جب کمشنر راولپنڈی کی فل ٹاس مل گئی تھی۔ اس کے بعد تو پی ٹی آئی کو کہنا چاہیے تھا کہ ہم سڑکوں پہ بیٹھیں گے، جائیں گے نہیں، لیکن اندر خانے سہولت کاری ہوئی، خان کو دھوکہ دیا گیا، باقاعدہ خان کی پیٹھ میں خنجر گھونپا گیا۔ دو باتیں کی ہیں گنڈا پور نے، ایک تو یہ کہ ملک میں رول آف لا نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے، دوسرا عمران خان کی اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی چل رہی ہے تو وہ کچھ کر نہیں سکتے، تو جو کرنا ہے خان نے خود کرنا ہے۔ اب ان کے پاس اختیارات کیا ہیں، ذرا جائزہ لیتے ہیں۔ مثلا پشاور جلسے کی یہ تاریخ کیوں نہیں دیتے؟ خیبر پختونخوا کے سیاحتی مقامات کا قبضہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے کیوں واپس نہیں لیتے؟ پولیس پر اپنا کنٹرول ثابت کریں نا، خان سے بجٹ پر مشاورت جا کر کریں، ضمنی بجٹ لا کر بجٹ سرپلس کو ختم کریں، فوجی آپریشن کو رکوائیں، نہیں تو کم از کم اس کے خلاف بات تو کریں، بیانیہ تو بنائیں، لوگوں کو بتائیں کہ ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں، ڈرون حملوں پر ایف آئی آر درج کریں، اور اگر یہ سب کرنے سے انہیں اسٹیبلشمنٹ روکتی ہے تو استعفیٰ دیں، گھر جائیں۔ تو جو آپ کے اختیار میں ہے وہ تو کرو نا۔ تو آپ نہ عمران خان کی آزادی کے لیے کچھ کر رہے ہو، نہ عوام کی حقیقی آزادی کے لیے کچھ کر رہے ہو،
تو کیا بہتر نہیں ہے کہ استعفیٰ دے کر گھر چلے جائیں؟ میں لکھ کر دینے کو تیار ہوں کہ گڈھا پور جس روش پر چل رہے ہیں اگلے الیکشن میں فارم 47 ان کی واحد امید ہوگی. یہ اپنے گھر کی سیٹ بھی نہیں جیت سکتے جس طرح کی ڈرامے بازی اور جس طرح کی سازش یہ پی ٹی آئی کے خلاف کر رہے ہیں. تو یہ اس وقت صورتحال ہے. بہرحال دیکھتے ہیں کہ آگے آگے ہوتا ہے کیا. تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.